اب کیا ہے غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور، لیکن یاد رکھنا اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ایک ملک میں دو قانون نہیں چلنے دیں گے۔ اگر اے سارا کچھ کیتا ہوندا کسی مذہبی جماعت نے، انہوں جماعت بھی کل عدم ہو جانی سی، انہوں نے جناب گھراں نوں توڑ کے پولیس نے داخل ہو جانا۔ ایک فرعون کی باقیات میں سے جو کوئی بات کرے تو جواب میں وہ گولی چلاتا تھا، اگر کسی کی آواز اٹھتی تو فورتھ شیڈول لگ جاتا تھا۔ وہ فورتھ شیڈول لگانے والا، وہ گولیاں چلانے والا، جس میں تکبر اتنا تھا کہ کسی کی بات پوری بھی نہیں سنتا تھا، آدھی کاٹ دیتا تھا، وہ بندہ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ اس کا پالا پڑا تو پھر آج زمانہ دیکھ رہا ہے، وہ اس وقت کہتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ اگر اے سارا کچھ کیتا ہوندا کسی مذہبی جماعت نے، جنہاں دے چہرے تے داڑھی ہوندی، سر تے پگڑی ہوندی، انہوں جماعت بھی کل عدم ہو جانی سی، انہوں نے جناب گھراں نوں توڑ کے پولیس نے داخل ہو جانا سی، فورتھ شیڈول بھی لگ جانے سی، پھر کہنا سی جی ان کے شناختی کارڈ معطل ہو چکے ہیں، ان کے گھروں پر بلڈوزر پھیر دیا جائے گا، ہر بدماشی اور غنڈہ گردی ان کے ساتھ آزمائی جاتی۔ لیکن یاد رکھنا اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ایک ملک میں دو قانون نہیں چلنے دیں گے۔ ایک تو جناب بندہ جنازہ پڑھا کے آ رہا ہو اس کو راستے میں اریسٹ کر لیا جائے، اور اگر پرامن احتجاج ہو تو وہاں گولیاں برسا کے رمضان المبارک میں 50 لاشیں گرا دی جائیں، اور وہ پرامن لوگ پھر بھی ایک پتا توڑنے کے روادار نہ ہوں، اور ایک غنڈہ اور بدماش دین دشمن وہ جناب پولیس پر بھی ظلم کرے، عوام الناس پہ بھی ظلم کرے، خود جناب بند کمرے میں بیٹھا ہو اور کارکنان جو ہیں باہر مار کھا رہے ہوں، تو اس کے لیے عدلیہ بھی جو ہے نرم گوشہ رکھے، کہ جی آپ 2 بجے آ جائیں، نہیں پہنچے جی آپ 3 بجے آ جائیں، آپ 5 بجے آ جائیں، آپ 7 بجے آ جائیں۔ تو میرا اس عدلیہ سے بھی سوال ہے کہ کیا کسی عام پاکستانی کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے؟ اب کیا ہے غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور، اب اس عدلیہ کو کیا کہا جائے، کون سا نام دیا جائے؟ تو بادشاہو قاضی صاحبان نے بھی میں ریکویسٹ کراں گا کچھ غیرت تے ہوش دے ناخن لو، کہ ہر روز جناب ریلیف دیتا جا رہا ہے، ہر روز ریلیف دیتا جا رہا ہے، ادھر ہر روز عدالت کہندی سی بھی انہاں دا کوئی جرم نہیں، انہاں نوں رہا کر دیو۔ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی پھر بھی کہتے سر نہیں جناب آپ اس کیس میں ڈال دیا، نہیں جناب آپ اس کیس میں ڈال دیا ہے۔ بھائی وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تو ان اینکرز کو بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جو قاضی بیٹھے ہیں، جو ججز بیٹھے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں ہوں، ہائی کورٹ میں ہوں، لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، انہیں بھی نظر کرنی چاہیے اس طرف، ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، یہ وہی بندہ ہے یاد رکھنا جو کہتا تھا جی یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے، اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو یہ ملک بند کر دیں گے، یہ سڑکیں روک دیں گے۔ تو ایسے کیسے ملک چل سکتا ہے میرے پیارے پاکستانیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج وہی بندہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھا ہے، روڈ بند کر کے بیٹھا ہے، اور وہ بندہ جو کہتا تھا کہ ریاست سے مت ٹکرانا، ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرنا کہ ہم وہ کچھ کریں جو نہیں کرنا چاہتے، تو آج تم کیا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھنا ابھی یہ جو ذلت کا طوق ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے نا، کل ایک بندے سے پوچھا گیا پی ٹی آئی کے کہ تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا، تم نے ظلم کیا ہے بدلے میں تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس نے پتا کیا جواب دیا؟ ٹی ایل پی 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 ٹی ایل پی، بس یہی کہتا رہا۔ کیوں بھائی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں، اور یاد رکھنا میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو وہاں نہ کسی غریب کی سفارش چلتی ہے، نہ کسی امیر کی سفارش چلتی ہے، ہاں نہ وہاں کوئی بولنے والا بول سکتا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، ہوش کے ناخن لو، اور ملک آج دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ ہر ظلم غریب پر تم نے کیا، اللہ رسول کے قوانین کو تم نے توڑا،
سود کو ملک میں رائج تم نے کیا، اور یہی لانتی ججز جو کہہ رہے تھے جی سود کوئی لیتا ہے لے، نہیں لیتا تو نہ لے، ہم عدالتوں کے سامنے مدرسے کھول دیں۔ ہاں عدالتوں کے سامنے مدرسے کھول لیں اور فیصلہ ویسے کریں جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے۔ ملک و ملت اور قوم کی بقا اس میں ہے کہ فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق کیے جائیں، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کیے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ غریب کے لیے قانون اور ہو، امیر کے لیے قانون اور ہو، امیر غنڈہ بدماش جو بھی کرتا رہے اسے پوچھا نہ جائے، اور غریب یہ کن بھی کھرکے تھے انہوں سزا ہو جائے۔ تو ایسے قومیں نہیں چلتی۔ یاد رکھنا کفر کا نظام چل سکتا ہے، کیا کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ فرمان ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا۔ آپ فرماتے ہیں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو آج پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے یہ ظلم کا نظام ہے، یہ جبر و استبداد کا نظام ہے، یہ وڈیرہ شاہی کا نظام ہے۔ جس کے پاس لاٹھی اسی کی بھینس ہے، جس کی بدماشی اور غنڈہ گردی ہے اسی کا قانون ہے۔ وہ جناب چاہے تو ججوں کو تہس نہس کر دے، چاہے تو جناب عدلیہ کے قوانین کو ٹھوکر پہ اڑا دے، اور چاہے تو جناب پولیس کو ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ آگے لگا لے، چاہے تو ان پر پیٹرول پمپ پھینک کے ان کی گاڑیاں جلا دے، کیونکہ اس کے پاس غنڈہ گردی کا سارا سامان موجود ہے۔ اور یاد رکھنا ایسے ملک نہیں چلا کرتے۔ اور بابا جی نے سچ فرمایا تھا کہ ایک عدالت رب کی بارگاہ میں لگنی ہے اور ایک عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے۔ فیض آباد کے پل پر جو بابا جی نے آخری خطاب فرمایا تھا نا، اس کو آپ روزانہ نہیں نا تو دوسرے تیسرے دن ضرور سنا کریں، ضرور سنا کریں۔ تمہارا تعلق ٹی ایل پی سے ہے یا نہیں ہے، لیکن اس بیان کو ضرور سنا کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عدالت یہاں بھی لگنے والی ہے، پھر ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر ظالم کو اس کا ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر بابا جی نے یہ بھی فرمایا تھا، یا اللہ جنہوں نے تیرے دین کا راستہ روکا، جنہوں نے تحریک لبیک پہ ظلم کیا، یا اللہ تو ان کو گن لے، ایک ایک کو چن چن کے یا اللہ ان کو ذلیل کر کے مارنا ہے، کہ آنے والی دنیا کو پتہ لگے، رحلتی دنیا تک یہ مثال رہے کہ جنہوں نے دین کا راستہ روکا تھا رب نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہے، رب نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اس مرد کلندر کی دعا بھی دیکھ لیں، اور وہ جو سب اس وقت ایک پیج پہ تھے تحریک لبیک کو کچلنے کے لیے، آج ہر ایک کا وہ پیج پھٹ چکا ہے، آج ذلت کا طوق ان کے گلے میں ہے اور وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس مرد کلندر کی دعا تھی۔ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ خدا کا خوف کرو، تم نہ گھر دیکھتے ہو، نہ چادر چار دیواری دیکھتے ہو، نہ علماء دیکھتے ہو، نہ سادات دیکھتے ہو، نہ مسجدیں دیکھتے ہو، جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے ہو، تمہیں اس سب کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی پولیس بڑی غنڈہ گردی سے آتے تھے، جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جانا، دروازے توڑ دینے۔ لتر پلیٹ ہوئی ہے تو سمجھ آئی ہے؟ ہاں، ابھی تو ابتدائی عشق قہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ جن کے کہنے پر تم نے یہ ظلم کیے، آج اللہ انہی کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کروا رہا ہے، تمہارے گلے میں ذلت کا طوق ڈلوا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ دونوں ذلیل ہوں گے، آرڈر کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، چل کے جانے والے، جس نے جو ظلم کیا ہے انشاءاللہ ہر ایک کو بدلہ ملے گا۔ ان بطش ربک لشدید، کیونکہ میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں حق ساتھ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔